یہ ضروری ہے کہ ولیم شیکسپیئر کی دنیا میں اپنے آج کے اس سفر کا آغاز ہم انگلینڈ کے ایک شہر اسٹریٹ فورٹ اپون سے شروع کریں۔ اسٹریٹ فورٹ وہ شہر ہے جہاں شیکسپیئر نے جنم لیا تھا۔ اس کا بچپن بہت پیار میں گزرا تھا۔ شیکسپیئر نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اسی شہر کو چنا، لیکن بعد میں اسے اپنے شہر، اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو چھوڑنا پڑا، لیکن وہ کچھ ہی وقت کے بعد دوبارہ اسی شہر آیا۔ یہاں پر اس نے اپنے کیریئر کے دوران زمین خریدی۔ اس کے بعد لندن میں ادبی اور مالی کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد اس نے لندن ہی میں ایک نیا عالی شان گھر خرید لیا۔ 23 اپریل 1616 کو اس کی موت واقع ہوئی اور اسے ہولی ٹرینٹی چرچ میں دفنایا گیا۔ اس چرچ کو اسٹریٹ فورٹ کا قدیم چرچ مانا جاتا ہے۔ شیکسپیئر کی موت سے چند سال پہلے اس چرچ کی دیواروں میں بڑی تبدیلیاں لائی گئیں، جس کی وجہ سے شیکسپیئر بھی اپنے مذہبی عمل کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے اس چرچ کے روم سے اپنا تعلق ختم کر لیا تھا۔ دوستو، انگلینڈ الزینتا کا انگلینڈ تھا جس کا آغاز ہنری نے کیا تھا۔ ہنری کے بعد کے سالوں میں بہت سی تبدیلیاں لائی گئیں۔ پہلے پروٹسٹنٹ ایڈوٹ سے، پھر میری اور پھر الزینتا کے ساتھ کیتھولک ازم کی طرف واپس آئے۔ شیکسپیئر کی پیدائش کے وقت اسٹریٹ فورٹ پر پروٹسٹنٹ حکومت کرنے کا عزم رکھتی تھی۔ اس وقت یہ تقریباً 2000 کا قصبہ تھا۔ دیہاتیوں کے لیے یہ ایک بازاری شہر تھا جس میں پڑوس کے دیہاتی اور باقی لوگ اپنی چیزوں کو فروغ دیتے تھے۔ اسٹریٹ فورٹ ایک ایسا قصبہ تھا جو بنیادی طور پر تو زرعی تھا، لیکن یہ شہر جنگلی تجارتی میں بہت نمایاں تھا۔ 16ویں صدی کے وسط میں یہ شہر ایک غیر قابل ذکر چھوٹا سا شہر تھا جس کی آبادی 2000 کے آس پاس تھی، اور اس شہر کے لیے کافی جدوجہد کا تعاون کیا گیا۔ اس وقت اتنی بڑی تعاون کا ہونا عام تھا کیونکہ اس وقت پورا انگلینڈ بلیک ڈیتھ نامی ایک بیماری کا شکار تھا، جس کی وجہ سے ہر آئے دن لاشوں کے ڈھیر لگتے جا رہے تھے۔ ہر کوئی اس مہلک بیماری کے واپسی کے انتظار میں جی رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں پر تعاون کا ایک بڑا سلسلہ جاری تھا۔ ولیم شیکسپیئر کے والد جان شیکسپیئر کا ایک پراسرار پہلو وہ تھا جس کے بارے میں ہم صرف ایک اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ وہ پہلو یہ تھا کہ وہ اب ایک خفیہ رومن کیتھولک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی چرچ نہیں گئے۔ ایک دفعہ اسے ملکہ کو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جان اس وقت اون کا کاروبار کرتے تھے۔ ملکہ الزینتا کے پورے شہر میں جاسوس موجود تھے۔ ایک جاسوس نے خبر دی کہ جان ایک آدمی سے اون خرید رہے ہیں اور اس اون کا ٹیکس پے نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے جان کو ایک بڑے جرمانے کی سزا دی گئی۔ دوستو، جان شیکسپیئر پر آئے جرمانے کی وجہ سے وہ اپنی بہت سی دولت اور جائیداد کھو چکے تھے۔ اب اس کے پاس ہنری اسٹریٹ میں صرف ایک گھر باقی رہ گیا تھا، لیکن بعد میں پھر حالات بہتر ہو گئے کیونکہ جان اب بھی اسٹریٹ فورٹ کے ایلڈر مین کے لیے اچھی رائے رکھتے تھے۔ انہیں 1592 میں اپنا کوٹ آف آرمز دیا گیا اور اسی وجہ سے وہ واپس کاروبار کی طرف آ گئے۔ یقینی طور پر تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ شیکسپیئر نے کب لکھنا شروع کیا، لیکن عصری اشارے اور پرفارمنس کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ڈرامے 1592 تک لندن کے سٹیج پر آ چکے تھے۔ وہ لندن میں اپنے ڈرامے نگارڈ برڈ گرین میں حملہ کرنے کے لیے کافی جانے جاتے تھے۔ 1594 کے بعد شیکسپیئر کے ڈرامے صرف لندن چیمبر کے ذریعے پیش کیے گئے۔ یہ کمپنی شیکسپیئر کی ملکیت تھی جو جلد ہی لندن میں سب سے بڑی پلینگ کمپنی بن گئی۔ 1630 میں ملکہ الزینتا کے موت کے بعد کمپنی کو نئے کنگ جیمز اول نے شاہی پیشنٹ سے نوازا اور اس کا نام کنگ مین رکھ دیا۔ ہم یقینی طور پر تو نہیں جانتے، لیکن یہ ممکن ہے کہ شیکسپیئر کا جنم اسی دن ہوا تھا کہ جس دن اس کی موت واقع ہوئی۔ تو اسی کے ساتھ آج کا یہ ایپیسوڈ مکمل ہو چکا۔ دوستو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ 77 ایئرز میں جاپان نے اتنی ترقی کیسے کی، تو ہمارے ڈاکومنٹری آف جاپان کے اس ایپیسوڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔